رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود انور اللہ نے رحمت بنا کے کائنات میں بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہر خاص و عام کے لیے ہے، صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ بیگانوں کو بھی وہاں سے خیر ملتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پورا وجود اللہ نے نور بھی اور رحمت بھی بنا کے بھیجا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں بہت ساری صفات ہے، ان میں سے ایک صفت آپ احباب کے گوش گزار کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والا ہر شخص حضور کی بارگاہ سے عزت لے کے واپس جایا کرتا تھا۔ حضور کسی کو شرمندہ نہیں کرتے تھے، چاہے اپنا ہے چاہے بیگانہ ہے۔ ہم جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہلواتے ہیں تو ہمیں اپنے کردار کو باریکی کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا۔ کیا ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے؟ جس معاشرے میں ہم بس رہے ہیں تو اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ معذرت کرے، وہ معافی مانگ لے تو لوگ دیکھتے ہیں، اگر تو وہ کمزور ہے تو پھر اس پہ الٹ چڑھائی کر دیتے ہیں، اور اگر وہ ان کے لیول کا ہوتا ہے تو پھر اسے معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی غریب آدمی ہے، کمزور ہے، مالی لحاظ سے وہ طاقت نہیں رکھتا، اس کا خاندان بھی نہیں ہے، پردیسی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اس کی گاڑی کسی کی گاڑی سے لگ جائے اور وہ بڑے احسن طریقے سے معذرت کرے، بھائی مجھے معاف کر دے، تو لوگ پہلے اس کا سامنے والا حلیہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیول کا ہے یا نچلے طبقے کا ہے۔ اگر نچلے طبقے کا ہوتا ہے تو لوگ اس کے کردار کو نہیں دیکھتے، اس کی شخصیت کو، اس کے جملوں کے حسن کو نہیں دیکھتے، بلکہ لوگ اس پہ الٹ چڑھائی کر دیتے۔ بھائی تو اندھا تھا، تجھے گاڑی چلانی نہیں آتی تو روڈ پہ کیوں آیا ہے؟ وہ غلطی کا اعتراف بھی کر رہا ہے، مان بھی رہا ہے، لیکن لوگ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر وہ ان کے لیول کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے نا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، ہم کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح کے مسائل نہیں، یہ ہمارے اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے مسائل ہیں، خود مسئلے بنا لیے ہیں، جبکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کے برعکس معاملہ چلتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کے کانوں میں کسی نے خبر دی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فلاں مالک اپنے نوکر کو، خادم کو مار رہا ہے۔ حضور علیہ السلام وہاں پہ موقع پہ پہنچ گئے اور میرے محبوب علیہ السلام نے جا کے اس مالک کو کہا کہ اس کو نہ مارو، بند کر اسے مارنا۔ تو اس نے کہا حضور کیوں بند کروں، یہ غلطی کرتا ہے؟ تو فرمایا اسے معاف کر دے، اسے بولیے اسے معاف کر دے۔ اس نے کہا کہ حضور میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ معاف کیا ہے لیکن پھر غلطی کر دیتا ہے، انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے۔ کہا پہلے بہت مرتبہ معاف کر چکا ہوں، تو آپ مجھے بتا دیں میں کتنی مرتبہ اسے معاف کروں، ہر غلطی پہ معاف کر دوں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنی مرتبہ میرا اللہ تجھے معاف کرتا ہے نا، اتنی مرتبہ تو اپنے نوکر کو معاف کر دے۔ جب ہماری نگاہ اٹھتی ہے تو گناہ کر دیتے ہیں، ہمارا قدم ہلتا ہے اپنی جگہ سے تو خطا کر بیٹھتے ہیں، زبان سے ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہوتے، اس کی ناراضگی کا سبب بننے والی گفتگو ہم کرتے ہیں۔ اگر وہ ہماری چھوٹی چھوٹی بات پہ ہماری گرفت کرے اور ہماری پکڑ کرے تو ہمارا کیا بنے؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بہت ساری غلطیوں کو تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ انسان جب قدم اٹھاتا ہے تو غلطی کر بیٹھتا ہے۔ تو کہا حضور آپ بتائیں میں کتنی مرتبہ اسے معاف کروں؟ تو میرے محبوب نے بات کو ختم کیا، فرمایا جتنی مرتبہ عرش کا مالک تیری غلطیوں سے درگزر کرتا ہے نا، اتنی مرتبہ تو اپنے غلام کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے کبھی کسی انسان سے اپنا ذاتی بدلہ
انتقام نہیں لیا۔ ایک دن حضور نے ایک آدمی کو ڈانٹ دیا، ایک آدمی کو ڈانٹ دی، غصے کا اظہار فرمایا۔ فرماتی میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو کبھی بھی کسی کو ڈانٹا نہیں ہے، اس بیچارے کی کم بختی یہ کیوں آپ کی ڈانٹ کے سامنے کھڑا تھا، کیوں آپ نے ڈانٹا؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ فکر نہ کر، میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے یا اللہ میں جب بھی، کیونکہ حضور علیہ السلام تب ڈانٹتے تھے جب کوئی بندہ شریعت کی حدود کو کراس کرتا تھا، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین اور ضوابط کو کراس کرتا تھا، لمٹ کراس کرتا تھا، حد توڑتا تھا تو حضور ڈانٹتے تھے۔ اپنی ذات کے لیے بدلہ بھی نہیں لیتے تھے، انتقام بھی نہیں لیتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ فکر نہ کر، میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام کون سی دعا کی ہے؟ تو فرمایا میں نے اللہ سے کہا ہے اے مالک جب بھی میں اپنے کسی امتی کو ڈانٹ دوں تو اسے اتنا ثواب عطا کرنا جتنا ایک فرض نماز ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ میری ڈانٹ پہ اس کی تربیت بھی ہے تو اللہ اسے اجر بھی عطا فرمائے گا۔ یہ حضور کے پاس بیٹھنے والے صحاب کی تربیت ہے، اس لیے وہ روشن ستارے ہیں جن کی تربیت مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس اپنا آیا بیگانہ آیا، رحمت لے کے جولی بڑھ کے گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مہمان آ گیا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل بھی نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام کے کاشانہ اقدس میں ظاہری طور پہ اتنی جگہ بھی نہیں تھی کہ مہمانوں کو ٹھہرایا جائے۔ حضور مسجد میں ٹھہرا دیا کرتے تھے یا صحابہ میں اپنے مہمانوں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو آنے والے مہمان کا یہ دل کا ارادہ تھا کہ نہ میں نے مسجد میں رہنا ہے تو نہ کسی صحابی کے گھر رہنا ہے، میں نے حضور کے کاشانہ اقدس میں رات گزارنی ہے۔ تو کہنے لگا حضور میں نے آپ کے گھر میں رہنا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں آ جاؤ۔ رات کا ٹائم تھا، حضور علیہ السلام نے جتنا 4-5 بکریوں کا دودھ تھا حضور نے اسے پیش کیا۔ ٹھیک ٹھاک کھانے والا آدمی تھا، وہ سارا دودھ پی گیا۔ جو گھر میں کھانا موجود تھا وہ اس کے سامنے رکھا تو وہ کھانا بھی سارا کھا گیا۔ حضور نے اپنا بستر مبارک اسے عنایت کیا، رات گزاری اس نے، لیکن اس کا معدہ جون سا تھا وہ ان چیزوں کو ڈائجسٹ نہیں کر سکا، ہضم نہ کر سکا، تکلیف ہو گئی تو اس نے پخانہ کر دیا، اس کا پخانہ خارج ہو گیا، کپڑے بھی آلودہ ہوئے، بستر بھی خراب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہ بندہ بستر چھوڑ کے چلا گیا، کنویں پہ گیا، اس نے جا کے اپنے کپڑوں کو پاک کرنے کی کوشش کی، غسل کیا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھی اور مہمان تو چلا گیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس بستر کو اپنے مبارک ہاتھوں سے دھونا شروع کر دیا۔ وہ کنویں پہ غسل کر رہا ہے، خیال آتا ہے کہ میری سونے کی ایک انگوٹھی تھی وہ تو اسی حجرے میں رہ گئی ہے، اب کیا کروں؟ اگر واپس جاتا ہوں تو لوگ اکٹھے ہوں گے، میری بےزتی ہے، کیونکہ ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس وقت بڑا کہتے ہیں جب کسی کو شرمندہ کر لیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ غلطی کر بیٹھا ہے، وہ عمر میں بھی چھوٹا ہے، وہ مجھ سے آ کے معافی مانگے، تو ہم لوگوں کو شرمندہ کر کے اپنے نفس کو راضی کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اس کے بستر کو دھو رہے ہیں اور وہ کنویں پہ غسل کرتے ہوئے اسے خیال آیا میری سونے کی انگوٹھی وہاں پہ رہ گئی ہے، اب اگر انگوٹھی لینے جاتا ہوں تو لوگ اکٹھے ہوں گے تو میری بےزتی ہوگی، شرمندگی اٹھانی پڑے گی، تو اگر نہیں جاتا تو قیمتی انگوٹھی جون سی وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ بالآخر سونے کی تھی، اس سے رہا نہ گیا تو واپس پلٹا۔ جب آیا تو دیکھتا کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جب وہ آیا حضور علیہ السلام نے کسی دوسرے کو اس بات کی خبر بھی نہیں دی۔ کسی کے عیب کو چھپا لینا یہ بڑی نیکی ہے۔
ہمارے ہاں یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت اس مہینے میں ہوئی، آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے دوسرے بندے کو اس بات کی خبر نہیں دی، وہ آیا حضور کے سامنے کھڑا ہوا، تو حضور علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ بالٹی میں پانی بڑا ہے اور پانی اس پخانے کو بہا رہے ہیں، وہ بستر کو دھو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ سامنے آ کے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کھڑے ہو گیا تو میرے محبوب اسے دیکھ کے مسکرا پڑے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا بعض اوقات انسان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا معدہ کمزور ہوتا ہے تو اس طرح کا معاملہ بن جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، بندہ ہے نا، تو کوئی بات نہیں، تو اپنے آپ کو پاک کر رہا ہے، نہا دھو کے آ گیا ہے، تو بیٹھ، میں تیرے لیے کھانا لے کے آؤں، میں تیرے لیے۔ اسلام زبردستی اور جبر کے ساتھ نہیں پھیلا، کہا میں تیرے لیے کھانا لے کے آتا ہوں۔ وہ بندہ کہتا ہے حضور علیہ السلام کی یہ جملے تھے، در حقیقت میرا دل مان گیا تھا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے، میرا دل گواہی دے رہا تھا، کہا تو بیٹھ میں تیرے لیے کھانا لے کے آتا ہوں۔ حضور یہ جملے کہہ کے اپنے کاشانہ اقدس کی دوسری جانب چلے گئے، اس کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے۔ وہ بیٹھا، کھانا کھایا، جب واپس اپنے قبیلے کی طرف لوٹ رہا تھا تو رستے میں یہ کہہ رہا تھا اس طرح کا انسان میں نے پوری دھرتی پہ نہیں دیکھا، اس طرح کی عظیم شخصیت میں نے پوری دھرتی پہ۔ بریلی کے امام بولے سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا۔ واپس اپنے قبیلے میں پلٹا اور ایک ایک فرد کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شفقت اور محبت کی داستان سنانے لگا۔ لوگوں کو کہنے لگا آؤ میں تمہیں وہ ہستی دکھا کے لاؤں، تم نے آج سے پہلے ایسی ہستی دیکھی جنہوں نے بستر بھی دیا، کھانا بھی کھلایا، رات بھی اپنے پاس ٹھہرایا، اور غلطی میری تھی تو حضور نے مجھے شرمندہ بھی نہیں کیا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں جب وہ بندہ واپس آتا ہے اکیلے نہیں آتا، اپنے قبیلے کا 500 آدمی ساتھ لے کے حضور کی بارگاہ میں آتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت 500 آدمی لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے حضور علیہ السلام میں اکیلا ہی نہیں آپ کی ذات پہ ایمان لانا چاہتا، بلکہ میرے قبیلے کا یہ ایک پورا جتھا ہے، جماعت ہے جو آپ کے دین اسلام کو قبول کرنا چاہتی ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ محبت کہ کسی کو آپ شرمندہ، غلطی ہو جاتی لیکن حضور اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں احد کے موقع پہ میرے ابا جی کا انتقال ہو گیا ہے، میں تھا بھی چھوٹا اور میری بہنیں بھی تھیں، میرے پہ زیادہ بوجھ آ گیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام مختلف طریقوں سے ہیلوں اور بہانوں سے میری مالی مدد کر دیا کرتے تھے اور مجھے محسوس بھی نہیں ہونے دیتے۔ آج جس کے پاس چند ٹگے آ جائے تو وہ لوگوں کو لائنوں میں قطاروں میں کھڑا کر لیتا ہے، لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، رسوائی میں داخل کیا جاتا ہے۔ صحابہ فرماتے حضور کا در اقدس وہ در تھا جہاں سے آنے والے کو عزت بھی ملتی تھی اور خیرات بھی ملا کرتی تھی، عزت بھی دیا کرتے تھے اور اس کی جولی کو بڑھ بھی دیا کرتے تھے۔ تو جابر فرماتے حضور مختلف طریقوں سے میری دلجوئی کیا کرتے، میری مدد کیا کرتے۔ فرماتے ایک جنگ کے موقع سے ہم واپس آ رہے تھے تو صحابہ کی پوری فوج، ایک قافلہ تھا جو اپنی اپنی سواریوں پہ بیٹھے، حضور اس قافلے کی قیادت فرما رہے تھے، اپنے گھوڑے پہ بیٹھے، حضور سب سے آگے تھے۔ فرماتے میں سب سے پیچھے رہ گیا، میرا اونٹ کمزور تھا، ضعیف تھا، سب سے پیچھے رہ گیا، اور جو بندہ پیچھے رہ جائے اس کا کون خیال رکھتا ہے، لیکن حضور کی شفقت پہ قربان جائیں۔ جابر فرماتے ہیں ایک مرتبہ نہیں، تقریباً 3 مرتبہ حضور نے پلٹ کے دیکھا تو میں سب سے پیچھے تھا، سب سے پیچھے تھا۔ پھر حضور نے اپنا گھوڑا پیچھے کی جانب دوڑایا اور میرے اونٹ کے پاس آ کے حضور نے اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا۔
فرمایا جابر اس کو بگاتا کیوں نہیں؟ عرض کی حضور یہ عمر میں بھی زیادہ ہو چکا ہے، ویسے بھی ضعیف اور کمزور ہے، تو بگاؤں تو تب جب اس میں طاقت ہو، اس میں تو اتنی قوت اور استطاعت ہی نہیں ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، جابر فرماتے حضور نے وہ چھڑی اونٹ کی بیک پہ کمر پہ لگائی اور فرمایا اونٹ تو بھاگتا کیوں نہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں صرف انسانوں کی طرف نبی بن کے نہیں آیا، کائنات کا ذرہ ذرہ بھی جانتا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اونٹ کو جب حضور نے چھڑی لگائی کہا تو بھاگتا کیوں نہیں؟ تو اونٹ بھاگنے لگا۔ جابر فرماتے پھر اتنا بھاگا کہ سارے قافلے کو کراس کر کے میرا اونٹ سب سے آگے چل پڑا۔ حضور میرے پیچھے رہ گئے، پھر حضور نے گھوڑا درایا، پھر حضور میرے اونٹ کے پاس آ کے فرمانے لگے جابر مانتے ہیں کہ تیرا اونٹ کمزور ہے، لیکن آج تو سب کی سواریوں کو کراس کر کے آگے نکل گیا، مجھ سے بھی جابر تو آگے نکل گیا، ہم بھی تیرے قافلے میں شامل ہے، جابر ہمیں تو اپنے قافلے کا ساتھ شامل رکھ، تو تو سب سے آگے تیزی سے بھاگتا گیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں پھر حضور نے وہاں پہ قافلہ رکوا دیا، پڑاؤ کیا، تو محبوب علیہ السلام کا کمال کا انداز، جابر کو بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا جابر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جابر مجھے تیرا اونٹ پسند آ گیا ہے، اونٹ مجھے پسند آ گیا ہے، عمر میں زیادہ ہے لیکن بھاگتا بڑا ہے کمزور اور ضعیف، لیکن آج تو اس نے حد کر دی ہے، اس کو منڈی میں مارکیٹ میں اس کا ریٹ لگواؤ اور یہ مجھے بیچ دو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے آنکھیں جھکا کے کہا یا رسول اللہ اونٹ آپ ویسے ہی رکھ لے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ کہا نہیں جابر اس کی قیمت کیا ہے؟ تو جابر اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ مجھے پیسوں کی بھی ضرورت ہے اور اونٹ بھی میرے پاس ایک ہی ہے، اب کیا کروں؟ حضور نے پھر پوچھا جابر کیا خیال ہے، اگر تو اسے مارکیٹ میں بیچنے جائے تو کتنی قیمت لگے گی؟ تو عرض کی حضور 6 دینار۔ کتنی؟ 6 دینار۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جابر میں تجھے 10 دینار دیتا ہوں، میں تجھے 10 دینار دیتا ہوں، یہ اونٹ مجھے دے دے۔ بلال جابر کو 10 دینار ابھی دے دو، اونٹ اس سے اب نہیں لینا، مدینے میں جا کے لیں گے، ابھی اس نے سواری کرنی ہے، مدینے پہنچ کے اونٹ لے لیں گے۔ حضرت جابر فرماتے مدینے پہنچ گئے، میں نے اونٹ کو نہلایا دلایا، نیا کے جاوا پہنایا، رسی خرید کے اس کو نئی ڈالی بنا کے پھبا کے حضور کی بارگاہ میں لے گیا۔ حضور یہ وہ اونٹ ہے جس کے پیسے میں نے وصول کر لیے ہیں، یہ آپ کا مال ہے، قبول کیجئے۔ حضور نے اونٹ کی رسی کو تھام لیا، جابر چل پڑے، کچھ قدم چلے تو حضور نے آواز دے دی، فرمایا جابر دوڑتے ہوئے آئے، حکم ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جابر یہ اونٹ عمر میں زیادہ ہے، ضعیف اور کمزور ہے، لیکن دوڑ میں سب سے آگے نکل جاتا ہے۔ یہ اونٹ میں نے 10 دینار کا خریدا ہے، لیکن میرا طریقہ کار یہ ہے کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ اونٹ میں تجھے تحفے میں دے دوں، یہ اونٹ تجھے تحفے میں دے دوں۔ فرمایا ایک ہاتھ سے حضور نے اونٹ کی لگام کو، رسی کو تھام لیا، دوسرے ہاتھ سے میرے حوالے کر دی۔ فرمایا پیسوں کی بھی ضرورت تھی، اللہ کے رسول نے میرے پیسے بھی پورے کر دیے، اونٹ بھی ایک تھا، ضرورت تھی سواری کی، وہ اونٹ بھی مجھے واپس کر دیا۔ خود بیک دے اور خود کہے منگتے کا بلا ہو، آنے والے کی حضور کو خبر ہوتی ہے کہ جو میرے پاس آ رہا ہے وہ کس حالات میں آ رہا ہے۔ حال زار میں امتی جو کرے فریاد، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ حضور اپنے ہر غلام کے دل کے حالات سے واقفیت رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کے پاس جاتے، بات ابھی دل میں ہوتی تو حضور ان کے دل کے ارادوں کو بھی باندھ لیا کرتے تھے اور ان کی جھولیوں کو بھر دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں صحابہ بیٹھے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے، ہمارا عقیدہ ہے گناہوں سے فرشتے پاک ہیں، انبیاء معصوم ہے، وہ گناہوں سے بڑی ذمہ ہے، باقی انسانوں سے غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے، گناہ خطا ہو سکتی ہے، تو لیکن
حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو نبی پاک علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے کسی صحابی کی کمزوری کو بیان نہیں کیا، لوگوں کے سامنے الگ سے تربیت کی۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے میرا مقداد وہ ہے جس پہ اللہ کے فرشتے بھی فخر کرتے ہیں، سلیمان فارسی میرا وہ غلام ہے جس کا جنت انتظار کر رہی ہے کہ کب سلیمان فارسی آئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھی دوڑتا ہے، عثمان میرا وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور علی وہ ہے جس کا تذکرہ فرشتے آپس میں کیا کرتے ہیں، اور ابو بکر میرا وہ غلام ہے جو میری پوری امت کا امام ہے، پوری امت کا امام ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کے بیچ میں بیٹھ کے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے بعد آنے والے لوگ جو کلمہ پڑھیں گے وہ بالکل بیکار ہوں گے۔ فرمایا نہیں، تم نے تو کلمہ پڑھا ہے ڈوبتے سورج کو پلٹتے دیکھ کے، کسی نے کلمہ پڑھا ہے تو درختوں کو سجدے کرتے ہوئے دیکھ کے، کسی نے کلمہ پڑھا ہے تو پتھروں کا درود و سلام پڑھتے ہوئے دیکھ کے، کسی نے کلمہ پڑھا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑوں کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں جو تم سے بعد آئیں گے قیامت تک آئیں گے بن دیکھے کلمہ پڑھیں گے۔ صحابہ تمہیں ایک مرتبہ مبارک ہو بن دیکھے جنہوں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، میں اللہ کا رسول انہیں 7 مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ فرمایا بن دیکھے جن لوگوں نے محمد عربی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا میں انہیں 7 مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، عباد بن شرجل صحابی رسول ہے، قحط سالی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، تو غربت بڑے رنگ دکھاتی ہے انسان کو، یہ پیٹ جون سا یہ ادار نہیں کرتا، بچے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، روزگار بھی کوئی نہیں ہے، قرضہ بھی لوگوں سے اٹھا لیا ہے، اب کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار بھی کوئی نہیں ہے، تو ایک باغ سے رات کے اندھیرے میں کچھ کھجوریں کھا لیں، کچھ انگور کے خوشے توڑ کے اپنی چادر میں چھپا لیے کہ اپنے بچوں کے لیے لے جاؤں۔ جب باغ کی دیوار کو پھلانگ کے باہر آتے ہیں، اللہ اکبر، تو سامنے باغ کا مالک مل جاتا ہے، تو اس نے کہا تو بغیر پوچھے میرے باغ میں داخل ہو گیا، کچھ کھایا ہوگا، کچھ کپڑے میں لپیٹا ہوگا، تو دیکھا تو کچھ کھجوریں تھی، کچھ انگوروں کے خوشے تھے، اس نے گھسیٹا اور کہا کہ تجھے تیرے رسول کے پاس لے کے چلتا ہوں، کہا لے جاؤ۔ آج لوگ تانا تو دیتے ہیں نا، اسلام کی سزائے سخت ہے، جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ اسلام کہتا ہے کاٹ دیں، ہاں سخت ضرور ہیں، لیکن جب یہ سزائے نافذ کی جاتی ہے پھر پورے ماحول میں امن کی فضا بھی قائم ہو جاتی ہے، پھر کوئی جرت بھی نہیں کرتا غلطی کرنے کی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے وہ باغ کا مالک جاتا ہے، حضور علیہ السلام کے سامنے کہتا ہے یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا، اور میرے باغ سے اس نے چند خوشے انگوروں کے اور چند دانے کھجوروں کے اتار لیے ہیں۔ اب وہ ہٹ ڈرتے ہیں، سوچ رہے تھے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین رستہ دے تو میں زمین میں نگلا جاؤں کہ حضور کی عدالت میں۔ اللہ اکبر، میرے محبوب نے کیا فیصلہ کیا، قربان جائے۔ حضور علیہ السلام اپنی مسجد سے اٹھے، اپنی جگہ مبارک سے اٹھ کے حضور علیہ السلام نے حضرت عباد بن شرجیل کے بازو کو تھاما، پکڑ کے حضور نے ان کی گردن پہ تھپکی دی اور فرمایا تو چور تو نہیں ہے، بتا آج تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے، یہ غلطی کیوں کی ہے۔ حضور جانتے تھے، ایک تو لوگ کاروبار کرتے ہیں نا، پیشہ بنا لیا، فرمایا تو چور نہیں ہے۔ جب حضور نے یہ حوصلہ دیا تو فرماتے ہیں پہلے تو میں ڈر رہا تھا نہ جانے کیا بنے گا، جب حضور نے اتنا کہا تو چور نہیں ہے، بتا آج غلطی کیوں کی ہے، فرماتے یوں لگا کہ حضور کے ان جملوں نے مجھے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا۔ کیوں غلطی کی تو رو پڑے، عرض کی حضور علیہ السلام غربت تھی، اس سے 4-5 مرتبہ قرضہ لے چکا ہوں، اب یہ بھی قرضہ نہیں دیتا، روزگار ہے کوئی نہیں ہے، حالات پسماندہ ہے، بچے گھر میں بھوکے ہیں، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں رزق کی، بیٹیاں ہیں، کیا کروں۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر اس باغ کے مالک کو بلایا، فرمایا تو سوچ کے آیا تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، جب تجھے پتا تھا کہ یہ بھوکا ہے، تیرا حق بنتا ہے تو اس کے گھر میں راشن پہنچا، جب تجھے پتا تھا اللہ نے تجھے دیا ہے کہ اس کو کپڑے کی ضرورت ہے تو اسے کپڑا
دے کے آ، یہ تیرا حق بنتا ہے۔ اب اس کی سزا یہ نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اب میں سزا قائم کرتا ہوں کہ 2 اونٹ سامان کے لاد کے اس کے گھر میں دے کے آ، تیرے لیے سزا ہے، تو یہ سوچ کے آئے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ وہاں مجرم کو ملتی ہے جزائیں بھی عطائیں بھی مدینے میں جو لگتی ہے، عدالت ہو تو ایسی ہو۔ وہ سوچ کے آیا تھا اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ حضور کی بعثت کے مقاصد سے یہ چیزیں بھی ہمیں اخذ کرنی چاہیے کہ حضور بے سہاروں کے لیے سہارا بن کے آئے۔ غریبوں کا حجت الوداع کا آخری جو خطبہ ہے وہ دیکھا جائے تو وہ ہر امتی کے نام حضور کی وصیت اور نصیحت اور پیغام ہے کہ غرباء کا ساتھ دیا جائے، یتیموں کا خیال رکھا جائے، ناجائز مال نہ کھایا جائے، ساری تعلیمات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود انور لوگوں نے بڑا استفادہ کیا، رحمت سراپا رحمت بن کے آئے۔ حضور علیہ السلام مکے میں ہے تو ایک شخص مکے کے گرد و نواح میں چھوٹے چھوٹے قصبے اور دیہات تھے، وہاں کا رہنے والا تھا۔ اس نے نیا کاروبار شروع کیا۔ کاروبار کیا کرتا تھا؟ دیہاتوں میں جا کے کوئی 2-4 جانور خرید لیتا تھا، مکے کی مین منڈی میں لا کے بیچا کرتا تھا۔ تو اس نے یہ تجارت کا سلسلہ شروع کر لیا۔ اس کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ وپار کرنا، وپاریوں کا اس نے کام شروع کر لیا۔ تو ایک مرتبہ وہ 2 اونٹ لے کے آیا، مکے کی منڈی میں اس نے آواز لگائی کوئی خرید لے۔ تو حضور علیہ السلام کے متعلق کسی نے آ کے بتایا کہ ہر کسی کو سودا دے دینا، لیکن انہیں تو اپنے اونٹ نہ دینا، وہ جادوگر ہے معاذ اللہ، وہ کاہن ہے، وہ ساحر ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں احتیاط کروں گا۔ تو بدقسمتی سے اس کے اونٹ خریدنے کے لیے ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل نے کہا بھائی اونٹ مجھے دے دو، ریٹ طے ہو گیا۔ اس نے کہا پیسے آج نہیں ہے، پیسے کل ملیں گے، پیسے کل ملیں گے۔ اس نے کہا اپنا ایڈریس، محلہ، گلی، پتہ اس نے بتایا، فلاں محلہ، فلاں گلی، فلاں جگہ میرا گھر ہے۔ وہ بندے کا مکے میں کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، تو اس وقت یہ دور بھی نہیں تھا کہ ریسٹورنٹ مل جائے یا ہاسٹل مل جائے وہ رہ لے۔ اس نے رات چونک میں گزاری۔ اگلے دن گیا، ابو جہل کو کہا بھائی پیسے دے دے، میں پردیسی ہوں، میں نے جانا ہے واپس۔ اس نے کہا پیسے آج نہیں کل لانا۔ پھر گیا تو ابو جہل کو اس نے ساری بات سنائی، کہا میں اتنا بڑا ابھی تاجر نہیں بنا، جب یہ تاجر لوگ جن کا اصل مال اصل زر لگ جاتا ہے نا، پھر وہ نہ آئے، نقصان ہو جائے، تو پھر یہ لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں ہے پردیسی، میرا یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو میرے ساتھ زیادتی نہ کر، 2 دن ہو گئے ہیں میں چونک میں رہ رہا ہوں، بھوکا ہوں، کوئی پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو میرے پیسے دے دے۔ تو ابو جہل نے غصے میں آ کے بگڑا اور دبا دیا، کہنے لگا میں نے پیسے کوئی نہیں دینے، جو دیتا ہے اس سے پیسے جا کے لے لو۔ اب بیچارہ اور پریشان ہو گیا، کس کے جا کے آگے اپنی منت سماجت کروں، سوال رکھوں؟ کعبۃ اللہ کے قریب جا کے دیکھتا کیا ہے کہ ساری چدرا وہاں بیٹھتی ہے، ابو سفیان، اخنس بن شوریک، یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ کہنے لگا آپ مکے کے چودھری ہیں تو میرے ساتھ تعاون کریں کہ میں نے 2 اونٹ بیچ دیے ایک آدمی کو، وہ میرے پیسے دبا گیا ہے، وہ میرا حق نہیں دے رہا، میں پردیسی ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے پاس اور رقم بھی کوئی نہیں ہے، تو میں نے اپنے گھر پلٹنا ہے، مہربانی کی جائے۔ تو ایک چودھری کہنے لگا اونٹ کس کے ہاتھ پہ بیچ دیے ہیں؟ تو کہا ابو جہل کے ہاتھ میں۔ تو اس کی گردن جھک گئی، باقیوں نے بھی سر جھکا لیے۔ کہا تو نے بہت بڑے گنڈے کے ہاتھوں اپنا مال بیچ دیا ہے، وہ تو ہمارا بھی سردار ہے، تجھے پیسے ملنے کی یہاں سے امید کوئی نہیں ہے۔ کہا پھر کوئی رستہ بتایا جائے۔ تو عتبہ کھڑا ہو کے کہنے لگا وہ جو کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے نا، اس کے پاس چلا جا۔ اس نے اپنی طرف سے طنز کیا، مذاق کیا، حضور علیہ السلام کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، کہا اس کے پاس چلا جا، ہو سکتا ہے کوئی رستہ نکل آئے۔ اس شخص سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ طنز بھی کر رہے ہیں اور رستہ بھی دکھلا رہے ہیں، بات کیا ہے؟ حضور کے پاس گیا، حضور اپنے وظائف میں مشغول تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ورد وظیفہ مکمل کیا تو حضور علیہ السلام نے پیچھے دیکھا تو میرے محبوب نے 2 جملے کہے، کتنے؟ لمبی چوڑی بات نہیں کی، 2 جملے کہے تو اس کا دل جیت لیا۔ حضور نے فرمایا میرے پیچھے بیٹھنے والے لگتا ہے تو ہمارے علاقے کا نہیں، پردیسی ہے، اور دوسری بات کہی مجھے تیرے چہرے کے آثار یہ بتلا رہے ہیں کہ تو مشکلات کا مارا ہوا ہے، پریشان حالی کے حال میں میرے پاس آیا ہے،
تو اب اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کہ دو باتیں تھیں، میں پردیسی بھی ہوں اور پریشان بھی ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا بھئی بات بتا کیا ہوئی؟ نام نہیں پوچھا، اس نے کہا میں نے اس طرح اونٹ بیچے ہیں تو وہ میرے پیسے نہیں دے رہا۔ حضور نے فرمایا تو میرے پاس آ گیا نا، تو اب تسلی رکھ، جیسا تو کہے گا آج ویسا ہی ہو جائے گا، جیسا کہے گا ویسا ہی ہو جائے گا۔ حضور نے اس کو ساتھ لیا، اپنے گھر لے گئے، چٹائی پہ بٹھایا، اس کو دودھ پلایا، کھجوریں کھلائی۔ جب تسلی ہوئی تو پھر اس کا نام پتہ کوئی نہیں پوچھا، تسلی اس کی ہوئی نا، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا اب بات بتا، تو اس نے کہا اس طرح ابو جہل نے میرے پیسے دبا لیے۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کو خط لکھتا ہوں، رکا بھیجتا ہوں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ فرمایا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ دیکھتا ہے حضور کی چال کو، نظریں جھکائی ہوئی، مصطفیٰ چل رہے ہیں، تو کبھی ابو جہل کو دیکھتا ہے، اپنے تصور میں لاتا ہے کہ وہ گنڈا آدمی ہے، یہ شریف آدمی ہے جن پہ شرافت بھی ناز کرتی ہے، تو کیا بنے گا؟ وہ حضور کو کوئی جملہ نہ کہہ دے، حضور تو نظریں جھکا کے چل رہے ہیں۔ بندہ یہ غور کرتا گیا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کے دروازے پہ پہنچے، نبی پاک علیہ السلام نے دستک دی، ابو جہل باہر آیا۔ وہ شخص کہتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں، جو سارے رستے نظریں جھکا کے آئے، اب مصطفیٰ نے اپنی نظروں کو اٹھا لیا ہے، اب نظریں اٹھ گئی ہیں مصطفیٰ کی۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک جملے میں بات کو کمپلیٹ کیا، فرمایا تو چودھری بنا پھرتا ہے مکے کا اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ چدرا میرے انڈر ہے، میرے قبضے میں ہے۔ فرمایا لوگوں کے نہ حق مال کھا کے چدراہٹ نہیں ہوتی، لوگوں کا خون پسینہ نچوڑ کے پی جانے والا بندہ چودھری نہیں ہوتا، لوگوں کو تنگ کرنے والا انسان چودھری نہیں ہوتا۔ یہ پردیسی غریب آدمی ہے، اس کے پیسے اور رقم دبا کے رکھی ہے، اس کے پیسے واپس کر، یہ پردیسی ہے، اور آئندہ کسی پردیسی کو تو نے تنگ نہیں کرنا۔ ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ بظاہر تو یہ حالات نہیں، جن کے بازو کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کہ اس کے پیسے واپس کر۔ ابو جہل کامتا ہوا اندر گیا، پیسے لا کے اسے دیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پیسے اس کے حوالے کیے، اور میرے محبوب کی شفقت کمال انداز، حضور نے مہربانی بھی کی، اس کا سہارا بھی بنے، ساتھ بھی دیا، کھانا بھی کھلایا، پیسے بھی دلوائے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا تیرا کام ہو گیا ہے، اگر تو اجازت دے تو میں واپس پلٹ جاؤں، اگر تو کہے اجازت دے اب میں چلا جاؤں تو اپنے قبیلے واپس لوٹ جا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ پیچھے سے ان چودھریوں نے ایک جاسوس بھیجا تھا، کہا جاؤ دیکھ کے آواز کیا بنتا ہے۔ جب پیسے مل گئے نا، وہ بندہ واپس پلٹنے لگا تو وہ جاسوس آ کے کہنے لگا پیسے مل گئے ہیں؟ اس نے کہا ہاں دلوا دیے گئے ہیں پیسے۔ کہا اس بندے کے پاس دوبارہ نہ آنا، جو ان کے پاس آتا ہے وہ ان کا ہو کے رہ جاتا ہے، یہ تو جادوگر ہیں۔ اس نے کہا اچھا، جب مکے میں اونٹ بیچنے کے لیے آیا تھا تب بھی لوگوں نے کہا تھا یہ جادوگر ہے، ان کے پلے نہ پڑنا، ان کے قریب نہ آنا۔ کہ تم لوگ کہتے ہو جادوگر ہیں، میری نظروں نے یہ تجزیہ کیا ہے، میری نظروں نے یہ دیکھا ہے کہ کائنات میں اگر سچے ہیں تو یہ اللہ کے رسول سچے ہیں۔ مجھے کوئی بندہ مکے میں اور سچا نہیں آیا، لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا، فراڈ کیا، میرا حق غصب کیا، میری رقم دبا کے رکھی۔ میرا سہارا بنے تو یہ مصطفیٰ علیہ السلام سہارا بنے، تو تم نے جادوگری نہیں قرار دیا کہ تم روکتے ہو، لو دیکھو پھر میں کیا کرتا ہوں۔ اس بندے نے اس کو جھٹکا دے کے، دھکا دے کے اس جاسوس کو پیچھے کیا، دوڑ کے حضور کے قدموں سے لپٹ کے کہنے لگا اللہ کے رسول مجھ سے کفر کی غلاظت نکال کے ایمان کی نورانیت داخل فرما دیجیے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھ کے وہ بندہ مسلمان ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے پاس جو بھی آیا، اپنا آیا یا بیگانہ آیا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، پلٹ دی جس نے ایک آن میں عرب کی کایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔